بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء وادواته الحمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأي. من ہے یہ کل 11 ادوات ہیں اس کے، یعنی 11 ان چیزوں سے استفہام ہوتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے. ان سبوں کی الگ الگ وضاحت یہ خود کر رہے ہیں، ہے نا. دیکھیے فل حمزہ نمبر 1. حمزہ، یہ حمزہ کس لیے آتا ہے، کن کن مواقع پہ کیسے استعمال ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. فالحمزہ تو لطلب التصور اب التصدیق. حمزہ یہ تصور یا تصدیق کی طلب کے لیے ہوتا ہے نا. اب آگے تصور کو بھی بتائیں گے، تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے. آپ نے منطق میں پڑھ لیا ہے ان چیزوں کو، اور کوئی پڑھا ہے منطق میں. یہاں دیکھیے کیا بتا رہے ہیں. فالتصور ہوا ادراک المفرد، ہے نا. مفرد کے ادراک کو تصور کہتے ہیں، ہے یعنی مفرد چیز کی معلومات اس سے ہو، وہ ہے تصور. کا قول کا جیسے تمہارا قول علی مسافر ام خالد، علی مسافر ہے یا خالد. یہ علی یا خالد یہ مفرد ہے نا. اب ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے نا. تو حمزہ کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہے کہ سفر کرنے والا کون ہے، علی ہے یا خالد ہے نا. تو وہ ہے کہ مفرد کا ادراک ہوا یہاں سے. اچھا. تعتقد ان السفر حصل من احدهما، تو تم عقیدہ رکھتے ہو، یہ نہیں ہوا، تم عقیدہ رکھتے ہو کہ سفر ان دونوں میں سے کسی ایک سے حاصل ہوا. کن دونوں میں سے؟ علی نے سفر کیا یا خالد نے سفر کیا. جو سوال کیا گیا اس طرح سے، یہ تو مکمل طور پر اپنا عقیدہ ہے. عقیدہ کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ ہاں، یقین کہہ لو، اعتماد ہے. ہمیں معلوم ہے یہ چیز کہ یہاں پر سفر ایک ہی سے حاصل ہوا ہے، ہاں، لیکن 2 نام ہیں ان میں، ایک ہی سے ہوا ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ سفر ان میں سے کسی ایک سے حاصل ہوا ہے. ولیکن تطلب تعینہ، لیکن یہاں پر اس کی تعین مطلوب ہے کہ ان دونوں میں سے سفر کیا کس نے، کون مسافر ہے. تو ایسے موقع سے آدمی جب پوچھتا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جس نے سفر کیا جو حقیقت حال ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. تو یجاب ولذا یجاب بالتعیین، تو اس لیے جواب دیا جائے گا کس چیز سے؟ تعین سے، یعنی کسی ایک کی تعین کر دی جائے گی. یا فلاں نے سفر کیا ہے. فیقال، تو کہا جائے گا علی مثلا علی نے سفر کیا، یا خالد، جو بھی ہو جس نے کیا ہو لیا جائے گا. یہ تو توضیح ہو گئی آپ کے تصور کی، ہے نا، مفرد کا ادراک. والتصدیق ہوا ادراک النسبت، اور تصدیق میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت کا ادراک ہوتا ہے. مفرد تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مفرد کے ساتھ نسبت کیا ہے، کسی چیز کی نسبت ہے کہ نہیں، اس کا ادراک ہوتا ہے نا. مفرد کا نہیں، ہے نا. اس مفرد کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کون سی چیز منسوب ہے، کیا تعلق اس کا ہے، اس کا جاننا مقصود ہوتا ہے. دیکھیے نحو اسافر علی کیا علی نے سفر کیا؟ تو یہاں پہ کیا مقصود ہے؟
علی کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے نا، بلکہ علی سے جو سفر کا عمل ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس نے سفر کیا کہ نہیں کیا، ہے نا۔ تو گیا کہ کس کا ادراک ہوا؟ نسبت کا ادراک ہوا کہ سفر کی نسبت، سفر کا تعلق کس سے ہے؟ علی سے ہو رہا ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تستفہم عن حصول سفر و عدمہ، تو یہاں پر سفر کے حصول اور عدم حصول کے سلسلے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ولذا یجاب، تو ایسے موقع سے کیا جواب دیا جائے گا؟ نعم یا لا کے ذریعے سے۔ میں پوچھا تم نے کھانا کھایا، تو کیا ہوگا؟ کھایا ہے تو ہاں، نہیں کھایا تو نہیں، ان ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی ہے، علی نے سفر کیا، پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں سفر کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کچھ بھی کہا جائے گا تو لا، نعم یا لا کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ولذا یجاب بنعم او لا، ہے نا، اس لیے اس کا جواب دیا جائے گا نعم کے ذریعے سے یا لا کے ذریعے سے۔ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، اور مسئول عنہ تصور میں، یہ مسئول عنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے تعلق سے سوال کیا جائے، ہے نا، مسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ والمسئول عنہ فی التصور، تصور میں مسئول عنہ ما یلی الحمزۃ، وہ ہوتا ہے جو حمزہ سے متصل ہو، ہے تصور میں کیا کہا گیا؟ مسئول عنہ وہ ہوتا ہے جو حمزہ سے متصل ہو۔ تو تصور والی مثال اوپر گزری ہے نا، کہاں ہے؟ علی مسافر ام خالد، یہ ہے نا۔ تو مسئول عنہ کون ہے یہاں پر؟ علی ہے، کہاں پر واقع ہے؟ حمزہ کے بغل میں ہے، حمزہ کے پاس ہے، جو ملا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ تصور میں مسئول عنہ کہاں ہوتا ہے؟ چلیے، وَيَكُونُ لَهُ معادل، اور اس کا ایک معادل بھی ہوتا ہے۔ یہ معادل کیا چیز ہے؟ مد مقابل، ہے نا۔ تو معادل کہاں ہے؟ ام کے بعد، ہے نا، علی مسافر ام خالد، تو گیا کہ جس منصب پہ علی ہے اسی منصب پہ خالد بھی ہے، یہ اس کا مد مقابل ہوا، معادل ہوا، ہے نا۔ تو یہ معادل ہوگا ام کے بعد ہوگا۔ اچھا، کہاں چلا گیا؟ وَيَكُونُ لَهُ معادل، اور اس کا ایک معادل ہوتا ہے، یوز کرو بعد ام، جو ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے نا۔ وَيُسَمَّى متصلہ، اور اسے ام متصلہ بولتے ہیں، پڑھا ہوگا نحو میں، ہے اس کا نام کیا ہے؟ ام متصلہ۔ فَتَقُول فِي الاستفہام عن المسند الیہ، تو تم کہو گے استفہام کے سلسلے میں مسند کے تعلق سے، انت فعلت ھذا ام یوسف، کیا تم نے یہ کیا یا یوسف نے؟ یہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ مسند الیہ ہے نا، ایک مسند ہے، گڑبڑ ہو گیا تھا، دیکھو۔ الاستفہام عن المسند الیہ، مسند الیہ کے تعلق سے تقول فی الاستفہام، تم کہو گے استفہام میں مسند الیہ کے تعلق سے، ہے نا، انت فعلت ھذا ام یوسف، تو نے یہ کام کیا یا یوسف نے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں مسند الیہ کون ہے؟ انت، اور یوسف کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس کا انت کا معادل ہے نا، تو گویا کہ اس کا ہم بلہ ہوا، ہے نا۔ ہاں، انت فعلت ھذا، تم نے یہ کام کیا یا یوسف نے۔ وعن المسند، اور کبھی مسند کے سلسلے میں سوال ہوتا ہے،
ہے نا. اس کی مثال راغب انت عن الامر ام راغب فیہ. راغب انت عن الامر اس کا معنی کیا ہوا؟ الرغبۃ عن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زور سے کہو. روگردانی کرنا، کسی سے منہ موڑ لینا، بے رغبتی کرنا. اور الرغبۃ فی کسی چیز میں رغبت کرنا، ہے نا. اب ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ اراغب انت عن الامر، کیا تم اس کام سے روگردانی کرتے ہو؟ ام راغب فی یا اس میں رغبت رکھتے ہو، ہے نا. تو یہاں کس کے بارے میں سوال ہوا؟ مسند کے بارے میں، ہے نا. چلیے. وعن المفعول، اور کبھی مفعول کے تعلق سے سوال ہوتا ہے نا. حمزہ کے ذریعے سے مفعول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس کی مثال ایایا تقصد ام خالدا، کیا تم میرا قصد کرتے ہو یا خالد کا، ہے نا. تو ایایا میں یا کیا ہے؟ یہ مفعول کی ضمیر ہے. خالد بھی مفعول ہے نا. معادل دونوں میں ہے نا. وعن الحال، اور کبھی حال کے تعلق سوال ہوتا ہے. اراکبن جیتا ام ماشین، حال کے معنی حالت، یعنی تم سوار ہو کر آئے یا ماشین پیدل چل کر، پیدل. تو یہاں گویا کہ آنے والے کی حالت دریافت کی جا رہی ہے کہ آنے والا کس حالت میں آیا ہے. پیدل آیا ہے، سوار ہو کر آیا ہے، ہوائی جہاز سے آیا ہے کہ موٹر سے آیا، بائک سے آیا، جس سے بھی آیا ہو، اس کی حالت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. وہ عن الظرف، اور کبھی ظرف کے بارے میں سوال ہوتا ہے حمزہ کے ذریعے سے. اے یوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعہ، یوم الخمیس کہو. اے یوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعہ، تم جمعرات کو آئے یا جمعہ کو، ہے نا. یہ خمیس، یوم خمیس اور یوم جمعہ یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے نا. وہکذا، اور ایسے ہی اور بہت سارے چیزوں کے تعلق سے حمزہ کے ذریعے سوال ہوتا رہتا ہے. اچھا. وَيَكُ چلا گیا. وقد لا یذکر المعادل، اور کبھی کبھی معادل ذکر نہیں ہوتا، ہے نا. نحو انت فعلت هذا، کیا تو نے یہ کام کیا، اس طرح بولتے ہیں، ہے نا. تو اس کا معادل ذکر نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اراغب انت عن الامر، کیا تم نے اس کام سے بے رغبتی کا اظہار کیا، ہے نا. اچھا. ایایا تقصد کا مطلب ہوا کیا تم نے میرا ارادہ کیا، مجھے تک آنا تھا، ہے نا. اراکبن جیتا، اب سوار ہو کر آئے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معادل ہوتا نہیں ہے. اس کی مثالیں سب دے رہے ہیں. یوم الخمیس قدمت، یہ سب اسی کی مثال ہے نا. والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، کہہ رہے ہیں کہ مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہوتی ہے، اور اس میں کیا تھا؟ تصور میں مفرد، ہے نا. نہیں، چلو. والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، ہے نا. اور مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہوتی ہے. ولا یکون لہا معادل، اور اس کا کوئی معادل نہیں ہوتا، ہے نا. فَإِن جاءت ام بعدہا، اور اگر اس کے بعد ام آتا بھی ہے تو قدرت منقطعہ، تو وہ منقطعہ ہوتا ہے. کون؟ ام کی دو قسمیں، ام متصلہ
اور ام منقطع ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آتا نہیں، اگر کبھی آیا بھی تو یہ کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہوتا ہے. اور جو ام منقطع ہوتا ہے یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے نا. اس کی مثال نہیں دی ہے، دیکھ لیجئے مثال. احضر الامیر ام جیشہ، کیا معنی ہوا؟ امیر آیا یا اس کا لشکر آیا، ہے نا. تو یہاں پر جو معادل آیا ہے، جو ام منقطع آیا ہے، یہ یا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بل کے معنی میں ہے. اب اس کا معنی ہوگا احضر الامیر بل حضر جیشہ. کیا معنی ہوا؟ نہیں، امیر نہیں آیا بلکہ اس کا لشکر آیا، یہ معنی ہوا. متصلہ منفصلہ میں وہی منفصلہ کو ہو یا منقطع کو ہو، دونوں ایک ہے. تو وہاں پر ام کا معنی بلکہ